سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ایک بزرگ بہت بڑے محدث عالم فقیہ علامہ ابن الجوزی نام کے اس دور میں تھے، غوث پاک کے دور میں، اور یہ ایسے تھے بہت لوگوں پر نکتہ چینی کرتے تھے۔ یعنی کوئی بھی جو پڑھتے پڑھاتے لوگ ہیں علم والے، وہ پتہ ہے کہ علم حدیث میں انہوں نے جو جرا کی ہے، ان کی جرا سے کوئی بچا ہی نہیں۔ جو بچ گیا سمجھ لو وہ ہستی کچھ اور ہے، کوئی نہیں بچا۔ آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں معذاللہ میں ہمارے بزرگ ہیں، وہ بھی میں کوئی ایسی برے سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس کا کوئی غلط مطلب مت نکالنا۔ تو ان کو صوفیہ سے ابتدائی دنوں میں بڑی چڑ تھی، بڑی نفرت تھی صوفیہ سے۔ علامہ ابن الجوزی اتنے بڑے عالم ہیں، آپ اتنا سمجھ لیں کتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں۔ جب وہ کتابیں لکھتے تھے تو اس وقت لکڑی کا قلم تھا، تو جب قلم چلتا نہیں تھا تو اس کو چھانٹ لیتے تھے چھری سے، تو چھری سے چھانٹنے کی جو قطرن نکلتی تھی، انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اسی قلم کی قطرن کو جلا کر کے میرا پانی گرم کیا جائے۔ تو اتنی قطرن تھی وہ کہ پانی گرم ہوا، اس کے بعد بھی وہ قطرن بچ گئی۔ جس کے قلم کی اتنی قطرن ہوگی اس نے کتابیں کتنی لکھی ہوگی؟ ان کی کتابیں کم از کم 500 کتابیں بتائی جاتی ہیں۔ کتنی کتابیں؟ 500 کم از کم علامہ ابن الجوزی کی، اور اٹھا کر پڑھیں آج بھی ذم الہوا۔ ایسی ایسی باتیں لکھی ہے کہ لوگوں میں بیان کرو تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو۔ ابن الجوزی اور بھی بہت سی ان کی کتابیں ہیں، تلبیس ابلیس، ابلیس پر انہوں نے جتنا شاندار لکھا ہے کسی نے نہیں لکھا، ابن الجوزی۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سی کتابیں ہیں، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، یعنی پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے آدمی کس کوالٹی کا ہے۔ علامہ ابن الجوزی بڑے محدث ہیں، لیکن صوفیہ کو نہیں مانتے تھے وہ۔ غوث پاک کا ایک مرید تھا جو ان کے پاس پڑھنے آتا تھا۔ غوث پاک کا علم القرآن بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جو لوگ کہتے ہیں صوفیہ جاہل ہوتے ہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا علم القرآن دیکھو۔ صوفیہ کیا جاہل ہوتے ہیں؟ امام احمد رضا بھی تو صوفی ہے، ان کے مرشد شاہ علیہ رسول بھی تو صوفی ہیں، ان کے استاد شاہ عبدالعزیز بھی تو صوفی ہے، ان کے ابا شاہ ولی اللہ بھی تو صوفی ہے، ان کے ابا شاہ عبدالرحیم بھی تو صوفی ہے۔ یہ سب لوگ تو صوفی ہے، بڑے بڑے محدثین۔ شیخ عبداللہ جنہوں نے علم حدیث ہندوستان میں عام کیا، وہ بھی تو صوفی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی صوفی ہے۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء جنہوں نے بابا فرید سے قدوری وغیرہ پڑھی ہے، بابا فرید بھی صوفی، نظام الدین اولیاء بھی صوفی، یہ سب صوفیہ لوگ ہیں۔ آج کل کے جاہل لوگوں کو دیکھ کر ان لوگوں کو مت سمجھنے کی کوشش کرو، پڑھو، پڑھ کر کے سمجھو کتابوں میں اولیاء کیا ہیں، قرآن و سنت میں پڑھو۔ تو ابن الجوزی کے پاس غوث پاک کا مرید پڑھنے آتا ہے، یہ تھے محدث، تو جب بھی پڑھاتے تھے تو کہتے تھے تیرا پیر تو ایسا، یہ صوفی لوگ کو کچھ نہیں آتا، کچھ قرآن حدیث نہیں جانتے، زبردستی اس طرح کی باتیں کرتے، ایسا کرتے ویسا کرتے۔ میر عبدالواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات بہت اچھی لکھی، کہتے ہیں انسان کو جس چیز کا علم نہیں ہوتا وہ اس کا دشمن ہوتا ہے، جو چیز اس کو معلوم نہیں ہے وہ اس کا دشمن ہی رہے گا۔ ہاں، تو بس وہ ایسی بات تھی۔ اب یہ روزانہ اب وہاں گئے تو کسی کی غیبت ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کسی کے خلاف کوئی بات ہی نہیں، اور یہاں آتے تو روزانہ یہ پٹارا کھلتا ہے۔ بھئی ظاہر سی بات ہے نا، پھر وہ کوالٹی الگ ہے سرکار غوثیت میں آپ کی۔ تو ایک دن مرید نے جو ان کا شاگرد تھا ہمت کر کے بول دیا، حضرت یہ آپ ان کے بارے میں اتنا بولتے ہو، کبھی انہوں نے تو ایک جملہ بھی آپ کے بارے میں نہیں کہا، کبھی نہیں کہا۔ اور غوث پاک کے یہاں خطاب جب ہوتا تھا تو 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، اور جتنے انسان ہوتے تھے اس سے زیادہ جنات ہوتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک بزرگ نے جنات کا عمل کیا تو جنات کو آنے میں دیر ہوئی، کہا بھئی دیر سے کیوں آئے؟ میں نے تو عمل کیا۔ کہا اس ٹائم نہ بلایا کرو کیونکہ اس ٹائم شیخ عبد القادر کا خطاب ہوتا ہے اور ہم لوگ وہاں جاتے۔ کیا تم بھی جاتے ہو؟ کہا انسان سے زیادہ جنات ہوتے ہیں۔
اور غوث اعظم کے خطاب میں انسان جنات ہی نہیں بلکہ رسول اللہ خود بھی ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لاتے تھے. لوگ وہاں زیارت کرتے تھے. بلکہ یہ کتابوں میں لکھا ایک مرتبہ اللہ کے رسول تشریف لائے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کے. ذرا غور کرنا, اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر آئے, فرمایا موسیٰ کیا تمہاری امت میں بھی ایسا کوئی ولی ہے؟ کیا تمہاری امت میں بھی کوئی ایسا ولی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ اس جیسا ولی تو کسی امت ہی میں نہیں ہے. یہ ہماری کتابوں میں موجود ہے. جو نہیں مانتے نبی کو زندہ ان کے لیے بہت بحث کا موضوع ہے, لیکن ہم سنی تو کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اللہ اکبر. تو سرکار غوثیت مآب کے بارے میں وہ مرید نے کہا حضرت ابن الجوزی صاحب یہ بتائیں آپ بار بار باتیں کرتے وہ آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہتے. 70,000 کا مجمع. ابن الجوزی سے ان کے شاگرد نے جو قادری تھے کہا حضرت آپ نے ان کو کبھی سنا ہے؟ کبھی آپ نے ان کو سنا؟ کہا نہیں میں نے نہیں سنا. کبھی ان کو دیکھا؟ کہ نہیں ملے نہیں ملے. نہ ملے نہ دیکھا نہ سنا, رائے قائم کر لی. ایک بار ذرا ان سے چل کے سنیے, ان سے سنیے وہ کہتے کیا ہیں. اب ابن الجوزی, میں تھوڑا سا اپنے ذوق کے مطابق بات کرنے والا آدمی ہوں, اپنے الفاظ کے جامع میں اپنے مفہوم میں, واقعہ وہی ہے لیکن یہ میرا اپنا مفہوم ہے آپ کو سمجھانے کے لیے. ابن الجیسا بڑا علامہ محدث کسی کا بیان سننے جائے تو بھائی لوگ دیکھیں گے نا حضرت آپ ادھر کدھر, آپ تو روکتے ہو کہ ادھر نہیں جانا, آپ ادھر کدھر. بھائی یوٹیوب کا دور تو نہیں تھا نا کہ گھر کے کونے میں بیٹھ کے کسی کو بھی سن لو, ایسا تو تھا نہیں نا. اب جانا ہے سننے کے لیے تو وہیں بیٹھنا ہے. اب ابن الجوزی جانے غوث پاک کی محفل میں کس کے کہنے پہ؟ قادری غلام کے کہنے پہ. آپ چلے تو آپ نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ ہم اس طریقے سے منہ چھپا کر بیٹھیں گے تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے. یہ طریقہ, کوئی دیکھے گا نہیں تو بات کھلے گی نہیں. جا کے کونے میں بیٹھ گئے. اب غوث پاک کی محفل, غوث پاک تشریف لائے, بہت خوبصورت تھے, گول سا چہرہ, چاندی جیسا گندمی رنگ, بھویں آپس میں ملی ہوئی, بڑی بڑی آنکھیں, چوڑا سینہ, اور آواز ایسی بھاری بھرکم تھی. 70,000 کا مجمع تھا تو کرامت یہ تھی ان کی کہ پہلا بندہ یہاں بیٹھ کے جو سنتا تھا وہی آخری میں بھی سنتا. 400 لوگ قلم دوات لے کر کے آپ کا خطاب لکھنے کے لیے بیٹھتے تھے, اور جب پہلی بار کہتے تھے الحمدللہ, پھر دوسری بار کہتے تھے الحمدللہ, تو لوگوں نے پوچھا یہ 2 بار کیوں کہتے؟ تو کہا کہ یہ جو مجمع یہ تو رہتا ہی ہے, پوری دنیا کے جو اولیاء ہے جب میں کہتا ہوں الحمدللہ تو سارے کام چھوڑ کر اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاتے ہیں. ہاں یعنی اس کا مطلب لوگ آج انٹرنیٹ پر غرور کر کے کہتے ہیں مجھے تو اتنے ملکوں میں سنا جاتا ہے, اور تو انٹرنیٹ کا محتاج ہے. میرے مرشد کو تو جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی پوری دنیا کے اولیاء سنا کرتے تھے. بلکہ ان کی شان بتاؤں, ایک مرتبہ ایسا ہو گیا کہ بیان جذبات میں کرتے, جذبہ تھا بیان کرنے کا. بھئی درس میں اور خطاب میں تو فرق ہوتا ہی ہے, تو جذباتی کیفیت تھی اس میں. آپ کے امامے کا شملہ نکل گیا. ہم قادری لوگوں کی بھی ایک عقیدت ہے, اپنے مرشد کے امامے کے شملے کے نکلنے کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے شملے کو قائم نہیں رکھ سکتے. یہ غیرت قادریت ہے. نکل گیا, جیسے شملہ نکلا تو محفل میں جتنے لوگ تھے سب نے اپنی امامے اپنی ٹوپیاں غوث پاک کے قدموں میں رکھ دی. مرشد تمہارا شملہ کھل گیا تو ہمارا کیسے رہے؟ سب نے قدموں میں رکھ دیا. سرکار غوث اعظم نے برابر کر لیا, سب نے اٹھا کر کے رکھ لیا. ایک دوپٹہ رہ گیا نیچے. محفل کے سب لوگوں کی ٹوپیاں امامے جس نے جو رکھا تھا وہ سب اٹھا لیے, لیکن سب کے سر بھر گئے, دوپٹہ رہ گیا. غوث پاک نے یوں اٹھایا, یوں کندھے پہ رکھا, ایک ہاتھ آیا اور وہ دوپٹہ غائب ہو گیا. لوگوں نے کہا یہ کیا؟ کہا کہ تم تھوڑی سن رہے تھے, وہ فلاں ملک میں ایک ولیہ بھی سن رہی تھی, جب تم نے امامے لا کر کے رکھے تو اس نے بھی اپنا دوپٹہ رکھ دیا. ہم نے یہاں رکھا, اس نے وہاں سے اٹھا لیا. یہ ولایت کی کائنات ہے, یہ غوث اعظم کی شان ہے. 11ویں والا پیر ایسا پیر ہے. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا,
اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ تو ابن الجوزی نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایسے بیٹھیں گے۔ غوث پاک تشریف لائے، بہت خوبصورت تھے اور غوث اعظم کی شان ہی بڑی تھی۔ غوث اعظم فرماتے جس نے مجھے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا انشاءاللہ اس پر عذاب قبر نہیں ہوگا، جو مومن دیکھے اس پہ عذاب قبر نہیں ہوگا۔ بہرحال تو لیکن آج کل جلسوں کا اس وقت پتہ نہیں کیا حال تھے، لیکن آج کل جلسوں کا کیا ماحول ہے۔ جیسے ابھی یہ ہمارے مظفر بھائی مالیگاؤں، ہمارے مالیگاؤں کی ہے، آئے تھے تو انہوں نے تاریخ لی، تاریخ لینے کے ساتھ ہی بتا دیا کہ آپ کو غوث پاک پہ بولنا ہے اور اہل بیت پہ بولنا ہے۔ مطلب کیا کہ مقرر تیاری کر کے آئے کہ اس کو بولنا کس پہ، پہلے سے عنوان طے ہے نا۔ غوث پاک کیا ایسا کچھ نہیں تھا، غوث اعظم کیا ایسا، آپ آتے تھے قاری کو بولتے تھے آیت پڑھ، اب قاری اپنی طبیعت سے جو پڑھے گا غوث پاک نے اسی پہ بیان کرنا ہے، اسی وقت بیان۔ اچھا پھر یہ نہیں کہ ادھر کی کرتے کرتے آخری میں یہ کہہ دینا کہ آج ٹائم ختم ہو گیا، ابھی آیت کے ترجمے کا بھی ٹائم نہیں ملا، ایسا نہیں، یہ میٹر نہیں، جس پہ آیت پڑھی وہیں سے شروع کرنا ہے، پھر اس آیت کے کتنے معنی ہے وہ بیان کرنا ہے۔ یعنی یہ خطاب ہے غوث پاک کا خطاب۔ وہاں ہماری طرح کہانی قصے کا کوئی گزر بسر نہیں، ادھر لیلا مجنوں کا کوئی داستان نہیں، وہاں صرف قرآن اور سنت ہے۔ سرکار غوث اعظم کے یہاں صرف قرآن اور سنت ہے، بیچ میں کوئی اسلاف کے واقعات آ جائے اس سے ٹچ ایک الگ بات ہے، ورنہ فتح الغیب اٹھا کے دیکھیں، فتح الغیب اٹھا کر دیکھیں، غوث پاک کی اور کتب اٹھا کر دیکھیں، قرآن و سنت، قرآن و سنت، قرآن و سنت۔ اور جب تک یہ امت قرآن و سنت پر رہی اسلاف کے طریقے پر، اس وقت تک یہ امت ساحل نجات کی طرف بڑھتی رہی۔ جب سے ہم نے اور راستے ادھر ادھر کے ڈھونڈنے شروع کر لیے، اس وقت سے پھر یہ قوم نماز سے دور، عبادتوں سے دور، اللہ کی خشیت سے دور، اللہ کے خوف سے دور، رائے ہدایت سے دور، اس لیے کہ یہ پہاڑا جب مل گیا کہ چلو بھائی نماز نہیں بھی پڑھیں گے تو پیر صاحب بخشوا لیں گے، جب یہ آپ کو فکر مل گئی تو کسی بیوقوف نے نماز پڑھنا ہے؟ لیکن میں ذمہ داری سے اتنے بڑے مجمع میں کہنا چاہتا ہوں، آپ قادری بن جائیں، چشتی بن جائیں، نقشبندی بن جائیں، سروردی بن جائیں، رضوی بن جائیں، اشرفی بن جائیں، برکاتی بن جائیں، اگر تم نمازی نہیں بنے تو تم سب کچھ بن گئے، لیکن اللہ کی عدالت میں اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتے، خدا کی عدالت میں اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی میں محمد اس سے بیزار ہوں، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آپ قادریت کو کیا سمجھتے ہیں؟ غوث اعظم فرماتے ہیں بے نمازی مرے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ آج سے پوچھنا چاہتا ہوں جو غوث اعظم بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، وہ غوث اعظم بے نمازی کو اپنے سلسلے میں کیسے پسند کریں گے؟ اپنی مرضی سے جو چاہے قادری بن جائیں، لیکن سچی قادریت سنت کا نام ہے، شریعت کا نام ہے، غوث اعظم کے طریقے پہ ڈٹ جانے کا نام ہے۔ اس سے ہٹے بے نمازی ہو کر کوئی قادریت کا تصور نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں بے نمازی پن سے توبہ کرو، بے نمازی پن سے بچو۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن اس کی شکل بد جانور کی ہوگی، سور کی ہوگی۔ اور یہ صرف ان کا فرمان نہیں ہے، صاحب درۃ الناصحین لکھتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو کالے خنزیر کی شکل میں اٹھے گا، کالے سور کی شکل میں اٹھے گا۔ چہرے پہ پھنسی آئے تو لوگ ولیمے میں جانے کی ہمت نہیں کرتے، جلسے جلوس میں جانے کی ہمت نہیں کرتے، اسکول کالج بازار جانے کی ہمت نہیں کرتے، چہرے کی پھنسی لے کے دوستوں کے درمیان نہیں جاتے۔ لیکن جب
नमाज छोड़ने की वजह से काले सूअर की तरह चेहरा होगा, वो काले सूअर का चेहरा लेकर अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह दिखाएंगे। बड़ी सादगी से कहते हैं मौलाना टाइम नहीं मिलता नमाज के लिए, मौलाना वक्त नहीं मिलता नमाज के लिए। जिस कौम को नमाज के लिए वक्त नहीं मिलता, उस कौम को फेसबुक के लिए वक्त कैसे मिलता है, व्हाट्सएप के लिए वक्त कैसे मिलता है, यूट्यूब की गंदगी के लिए वक्त कैसे मिलता है, गंदी फिल्मों के लिए वक्त कैसे मिलता है। हैरत है, जिस खुदा ने सारी नेमतें दी है उसके लिए कोई वक्त नहीं है, और वो गंदी फिल्में, वो गंदी पिक्चरें, वो गंदे तरीन दोस्त जो मरने के बाद कांधा देने के लिए भी नहीं आएंगे, उनके लिए वक्त मिल जाता है। अल्लाह के लिए, सच्चे खुदा के लिए वक्त नहीं। कहां है मुसलमान, कहां है मुसलमान? मुसलमानों अपने हाल पे रहम करो। अल्लाह बेनमाजीपन की वजह से जो अजाब देगा उसको बर्दाश्त करने की ताकत न तुम्हारे अंदर है न मेरे अंदर है। कोई पहाड़ भी अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इंसान का जिस्म कैसे बर्दाश्त कर सकेगा। तो अर्ज ये कर रहा था, बात दूर ना निकले। अल्लाह अकबर। मेरे आका गौसे आजम ने फरमाया कारी से तिलावत कर। कारी ने तिलावत की, गौसे आजम ने उसी आयत पर बयान शुरू किया। अब आयत का तर्जुमा पढ़ा, तर्जुमा करने के बाद उसकी एक तफसीर बयान की। तफसीर तो वो कादरी जो बैठा था इब्नुल जौजी के बारे में, उसने देखा, जो किसी को साथ में तकरीर के लिए लाता है, मुकर्रिर अच्छा पॉइंट बोलता है तो वो देखता है कि मैं लाया ना तुझे, देख कितनी अच्छी बात कर रहे हैं हमारे हजरत, ऐसे देखता है ना। तो कादरी ने वैसे देखा। अब इब्नुल जौजी थे, सर करना कोई आसान काम नहीं था। जैसे ही देखा इब्नुल जौजी ने कहा, मैं जानता हूं कोई नई बात नहीं कही यानी तेरे पीर ने, जानता हूं, मुझे मालूम है ये तफसीर। दूसरी पढ़ी, ये भी जानता, तीसरी पढ़ी, ये भी जानता, चौथी पढ़ी, ये भी जानता, 7 तफसीर पढ़ी, सब पे सर हिला। 8वीं पढ़ी, मुंह बंद, यानी ये नहीं जानते थे इब्नुल जौजी, इल्म पे नाज इतना था, लेकिन अब 8वीं से नहीं जानते, 9वीं नहीं जानते, 10वीं नहीं जानते, 11वीं नहीं जानते। बाज ने लिखा 40 तफसीर बयान की एक आयत की, और बाज बुजुर्गों ने लिखा 70 माना बयान किया एक आयत का, 70 और 70 हजार माना है एक एक आयत का। ये जाहिरी, और जो उसके सिवाय वो तो अलग है। बल्कि हमारा अकीदा तो यह, इमाम अब्दुल वहाब शारानी कहते हैं कुरान का नुज़ूल बंद हुआ है, लेकिन मानिए कुरान आज भी मोमिनों के दिल पर नाजिल हो रहा है, हर दिन नया मानी नाजिल हो रहा है। कुरान की बात यह है, लोग कहते हैं गालिब और इकबाल के शेर के इतने माना हो सकते हैं, तो बंदों के मखलूक की कलाम के जब इतने माना हो सकते हैं, तो खालिक के कलाम के कितने माना होंगे। तो जो जितना इल्म रखता है उतना बयान करता है। 70 तफसीर बयान की, 40 भी लिखी, किसी ने 14 भी लिखी, 40 भी लिखी, 70 भी, लेकिन मैं तो कादरी हूं ना, तो कहा 40 नहीं बल्कि 70। जब 70 तफसीर बयान की तो इब्नुल जौजी का तो सर झुका, और उसके बाद फिर गौस पाक की एक कैफियत थी। फरमाते थे, लोगों ये जो बयान हो गया कम है, जो बचाए बहुत ज्यादा है। अरे अब काल को छोड़ो और हाल की तरफ आओ। जब कहते थे काल को छोड़ो हाल की तरफ आओ, इतना कहना था कि पूरा मजमा जोश में खड़ा हो गया। कोई कपड़े फाड़ रहा है, कोई झूम रहा है, कोई गिर के बेहोश है, किसी की मौत हो गई है, पूरे मजमे में हंगामा है। काल को छोड़ो हाल की तरफ आओ, मतलब जाहिर को छोड़ो बातिन की तरफ आओ। अल्लाह अकबर। जब ये हंगामा हुआ तो वो कादरी ढूंढने लगा इब्नुल जौजी कहाँ है। जब देखा तो सरकार गौस पाक के पैर पकड़ के कह रहे थे, हुजूर माफ कर दीजिए, अब तक तो मैं यही समझ रहा था कि अब्दुल कादिर किसी जाहिर सूफी का नाम है, मुझे नहीं पता था कि आपके पास कुरान का इतना इल्म मौजूद है। अब आप मुझे बताओ, आसिफ बिन बरखिया के पास अगर ज़बूर का इल्म हो तो वो पलक के झपकते तख्ते बिल्किस ला सकते हैं। जिस अब्दुल कादिर जिलानी के पास कुरान का इतना इल्म हो, फिर अल्लाह उनको कितनी करामतें अता फरमाएगा।